أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود مبتدأ والصابئون والسائبون فرقة من النصارى فرقة منهم والنصارى ويبدل من المبتدأ من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة خبر المبتدأ ودال على خبر إن بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو صابی ہیں جو نصارہ ہیں ان سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ غمگین نہ ہوگے آخرت کے اندر۔ تو ایمان لانے والے چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، چاہے وہ یہود میں سے ہوں، چاہے وہ صابی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، ہے نا، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو آخرت میں ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ تو مفہوم ہوا۔ اب دیکھیے ترکیبی اعتبار سے الذین ہادو سے مراد یہود ہیں، ہے نا، تو الذین آمنو، یہ الذین آمنو ان حروف مشبہ بالفعل، الذین موصول، آمنو صلہ، موصول صلہ سے مل کر کے معطوف علیہ بن جائے گا۔ والذین ہادو یہ موصول صلہ سے مل کر کے معطوف اول، والصائبون معطوف ثانی، والنصارى معطوف ثالث، الذین آمنوا معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر کے کیا ہے مبدل منہ، کیا بن جائے گا مبدل منہ۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، من بھی موصولہ اور آمن منہم باللہ والیوم الآخر موصول صلہ سے مل کر کے جملہ ہو کر کے کیا بن جائے، موصول صلہ سے مل کر کے بدل، کیا بن جائے گا بدل، اور مبدل منہ بدل سے مل کر کے انا کا اسم بن جائے گا، اور فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ انا کی خبر ہو جائے گی۔ آیا سمجھ میں؟ تو دیکھیے آپ، تو الذین ہادو سے مراد یہود ہیں، یہ مبتدا بن جائے گا، اور الصائبون النصارى یہ سب ملا کر کے، اور ویبدل من المبتدا اور مبتدا سے بدل بن جائے گا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور من آمن منہم باللہ والیوم الآخر بدل مبدل منہ سے مل کر کے مبتدا بن گیا نا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ خبر بن جائے گا۔ تو خبر المبتدا یہ کیا جملہ بن گیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون مبتدا کی خبر، اور جملہ ہو کر کے مبتدا اپنی اسم خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے انا کی خبر بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، دال علی خبر انا کی خبر پر دال ہو جائے گا، یعنی الذین آمنوا معطوف علیہ اپنے تینوں معطوف اول الذین ہادو، الصائبون معطوف ثانی، النصارى معطوف ثالث، ان تینوں معطوف سے مل کر کے کیا بن جائے گا مبدل منہ، اور من آمن منہم باللہ والیوم الآخر کیا بن جائے گا بدل مبدل منہ سے بن کر کیا بن جائے گا مبتدا، اور فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ پورا جملہ کیا بن جائے گا خبر، اور مبتدا خبر سے مل کر کے انا کی خبر بن جائے گا۔ آگے دیکھیے، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل علی الایمان باللہ ورسلہ ورسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول منهم بما لا تهوى أنفسهم من الحق كذبوه فريقا منهم كذبوا وفريقا منهم تقتلون۔ تحقیق کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا، اور ہم نے ان کے پاس رسولوں کو بھیجا، جب ان کے پاس رسول آئے انہی میں سے ان چیزوں کو لے کر جو ان کا جی نہیں چاہتا تھا، یعنی حق بات لے کر کے آئے، اور حق بات کو وہ لوگ جھٹلاتے تھے، ناپسند کرتے تھے، تو ان میں سے ایک فریق نے جھٹلا دیا اور ان میں سے ایک فریق نے نبیوں کو قتل کیا، جیسے کہ زکریا، یحییٰ، ہے نا۔ تو کیا ہے بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لے لیا تھا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا، لیکن ان لوگوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی، جب ان کے درمیان رسول آئے حق بات کو لے کر کے تو حق بات کو انہوں نے ناپسند کیا اور اس کی مخالفت کے درپے ہو گئے، نتیجے میں ان میں سے بعض لوگوں نے، ایک فریق نے حق بات کو جھٹلایا اور ایک فریق نے نبیوں کو قتل کیا، ہے نا۔ تو یہ یہود، یہ بنی اسرائیل گستاخان انبیاء ہے، قاتلین انبیاء ہے نا۔ تو انبیاء سے دشمنی بھی کرتے ہیں اور انبیاءوں کو قتل بھی کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا، ذبح کر دیا۔ حضرت زکریا رضی اللہ علیہ السلام کو انہوں نے آڑی سے چیڑ دیا۔ آگے دیکھیے،
والتعبیر به دون قتل حکایت للحال الماضیت للفاصلت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فریقم منہم کذبوا و فریقم منہم قتلوا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح کذبوا ماضی کا صیغہ ہے اسی طرح یقتلون کے اندر بھی ماضی ہونا چاہیے، فریقم منہم کذبوا و فریقم منہم قتلوا ہونا چاہیے ماضی کا صیغہ، لیکن یہ مضارع کا صیغہ کیوں ہے؟ تو فرمایا والتعبیر به، یقتلون سے تعبیر کیا گیا نہ کہ قتلوا سے، یعنی قتلوا نہیں لایا گیا، یقتلون ذکر کیا گیا، کیوں؟ حکایت للحال الماضیہ، حال ماضیہ کی حکایت کے لیے اور فواصل کی رعایت کرتے ہوئے ماضی کے احوال کی حکایت کرنا ہے، سمجھا؟ ماضی کے احوال کی، ماضی کے واقعات کی حکایت بیان کرنا ہے اور ساتھ میں فواصل کی رعایت کرنا ہے، یعنی آیات کے اندر جو فواصل ہوتی ہے، یعنی ایک جیسے ٹائپ کی جو آیت ہوتی ہے آخر کے اندر جس طرح کا لفظ ہوتا ہے اس کی رعایت کرنی ہے۔ تو چونکہ اوپر آیا ہے یحزنون، اوپر کیا آیا ہے؟ یحزنون، تو یہاں اگر یقتلون کے بجائے قتلوا ہوتا تو اوپر اور نیچے جو یعملون ہے، نیچے بھی یعملون ہے نا، اور اوپر یحزنون ہے، بیچ میں اگر قتلوا آ جاتا تو فواصل کی رعایت نہیں ہوتی، یعنی آیت کے آخری الفاظ میں مطابقت ایک جیسے الفاظ نہیں ہوتے، ہے نا؟ تو اس کی بھی رعایت مقصود تھی تو مضارع کا صیغہ استعمال کیا۔ تو حکایت حال ماضیہ کے لیے یعنی ماضی کے احوال کو بیان کرنے کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال کیا، ایک۔ نمبر دو، فواصل کی رعایت کرنے کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال کیا کہ اوپر بھی مضارع ہے نیچے بھی مضارع ہے، اوپر جس ٹائپ کا الفاظ ہے اسی ٹائپ کا لفظ یقتلون بھی ہے۔ اگر قتلوا ہوتا تو یحزنون میں اور یعملون میں مطابقت نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیے وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور ان لوگوں نے گمان کیا کہ اللہ تکون اور اللہ تکون دونوں لغت ہے، اور ان لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان پر کوئی عذاب نہ آئے گا، چنانچہ وہ لوگ حق سے اندھے ہو گئے اور حق کو سننے سے بہرے ہو گئے، پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا جب انہوں نے توبہ کیا، پھر وہ دوبارہ اندھے گنگے ہو گئے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا تھا ان کے اعمال کو، یعنی کیا ہوا کہ ان یہودیوں نے، ان بنی اسرائیلیوں نے، ان ملعونوں نے کیا سمجھا کہ ہم جو نبی کو جھٹلا رہے ہیں یا نبی کو قتل کر رہے ہیں یا حق کو ہم قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم پر کوئی آسمان سے عذاب آئے گا نہیں اور ہم عذاب میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ تو یہ گمان میں وہ پڑے رہے، نتیجے میں وہ لوگ کیا ہو گئے؟ یعنی تکبر کے اندر پڑے رہے کہ ہم کو کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہم لاکھ حق کی تکذیب کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، ہم کو کوئی کرنے والا نہیں ہے، لہذا وہ لوگ اسی گمان میں رہتے ہوئے حق سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، گنگے ہو گئے، اور پھر اگر کچھ سمجھ میں آیا بھی تو پھر بعد میں دوبارہ انہوں نے وہی کام کیا، یعنی حق کو دیکھ کر کے اور حق کو سن کر کے حق کو قبول کرنا اور حق کا انکار کرنا ان کا وتیرہ اور ان کا طریقہ رہا، حق کو قبول نہ کیا۔ تو دیکھیے، اور ان لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان پر کوئی عذاب نہ آئے گا، چنانچہ وہ لوگ حق سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر متوجہ ہوا جب انہوں نے توبہ کیا، لیکن دوبارہ پھر یہ لوگ کیا ہوئے؟ اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی پھر خواہش نفس میں مبتلا ہو گئے اور تکبر کی بنیاد پر مخالفت کرتے رہے، تو پھر دوبارہ یہ کیا ہو گئے؟ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا تھا ان کے اعمال کو۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ اللہ تکونا کے بارے میں فرمایا کہ رفع کے ساتھ بھی اور نصب کے ساتھ بھی، بالرفع، رفع کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تکونا۔ اس صورت کے اندر ان مخففہ ہوگا، اللہ تکونا میں ان جو ہوگا ان لا تکونا، تو ان مخففہ من المثقلہ ہوگا، اور مخففہ من المثقلہ کوئی عمل نہیں کرتا ہے نا۔ والنصب فہی ناصبۃ، اور اگر نصب پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر یہ ناصبہ ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ اللہ تکونا۔ اگر ان ناصبہ مانیں گے تو تکونا پڑھیں گے، ان کیا پڑھیں گے؟ ان مخففہ من المثقلہ مانیں گے، یعنی ان نو تھا ان ہو گیا،
تو کیا یہ تکونو پڑھیں گے، رفع پڑھیں گے، چونکہ ان مخفف من المثقل عمل نہیں کرتا ہے. اور اگر نصب پڑھنا ہے تو ان کو ناصبہ مانا جائے گا. ان لن کئی اذن فعل مضارع کا کرتا ہے، نصب دیتا ہے. تو فرمایا تکونو رفع کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو ان مخففہ ہوگا، اور نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو ان ناصبہ ہوگا، اور تکونو تقاؤ کے معنی میں ہوگا. یعنی ان لوگوں نے یہ گمان کیا کہ کوئی عذاب ان پر نہ آئے گا. فتنۃ عذاب کے معنی میں ہے رسولوں کو جھٹلانے اور ان کو قتل کرنے کی وجہ سے. چنانچہ وہ لوگ حق سے اندھے ہو گئے، حق کو دیکھا نہیں. وسمو اور بہرے ہو گئے حق کو سننے سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر متوجہ ہوا، ان کی توبہ قبول کیا جب انہوں نے توبہ کیا. تو جب توبہ کیا اللہ نے توبہ قبول کیا، لیکن توبہ کرنے کے بعد بھی پھر دوبارہ ان لوگوں نے وہی شرارت کی، نبی کی مخالفت کرنے لگے. پھر دوبارہ یہ لوگ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے. کثیر منہم بدل من الضمیر، کثیر منہم بدل ہے ضمیر سے، یعنی امو اور سمو کے اندر جو ہم ضمیر ہے وہ مبدل منہ بن جائے گا اور کثیر منہم بدل بن جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا تھا، ان کو بدلہ دے گا اس پر. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم سبق مثله وقال لهم المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم فاني عبد ولست بإله انه من يشرك بالله في العباده غيره فقد حرم الله عليه الجنه منعه ان يدخلها اما باه النار وما للظالمين من زائدة انصار يمنعونهم من عذاب الله. فرمایا کہ تحقیق کے ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اس کی جیسی باتیں گزر چکی ہیں. مسیح نے کہا ان سے کہ اے بنی اسرائیل، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مان لیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں تو ایک بندہ ہوں اور میں معبود نہیں ہوں. بلا شبہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا عبادت میں دوسرے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، یعنی اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک دے گا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں جو ان کو اللہ کے عذاب سے روک دے. تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ میں عبد ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں. لیکن عیسائیوں نے مبالغہ کرتے ہوئے، غلو کرتے ہوئے کیا کر دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہی کو الہ بنا دیا، معبود بنا دیا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے بار بار کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. تو جس کو یہ لوگ معبود بنا دیا وہ تو خود چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے دنیا کے اندر کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں معبود نہیں ہوں. تو بھلا ان عیسائیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں غلو کر کے ان کو مقام الوہیت تک پہنچا دیے ہیں اور ان کو معبود بنا لیا ہے. یہ لوگ ظالم ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، یہ عیسائیوں کا ایک گروہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ خدا مانتا تھا. عیسائیوں کے دوسرے گروہ کے تعلق سے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تحقیق کے کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین کا تیسرا ہے، یعنی ان میں سے ایک ہے دوسرا، اور دوسرے دو عیسیٰ اور ان کی ماں ہیں. اور یہ بھی نصارہ کا ایک فرقہ تھا. تو ایک فرقہ اوپر گزرا، وہ بھی کافر جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، اور جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو تین خدا کا مجموعہ قرار دیا کہ تین خدا میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں مل کر کے الہ بنا ہے. جیسا یہ بات جنہوں نے کہی انہوں نے بھی کفر کیا. تو جنہوں نے ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا انہوں نے بھی کفر کیا، جنہوں نے خدا کا بیٹا مانا انہوں نے بھی کفر کیا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اور اللہ کو تینوں کا مجموعہ خدا کو مانا انہوں نے بھی کفر کیا. تو فرمایا تحقیق کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین کا تیسرا ہے، یعنی تین میں سے ایک ہے، دوسرے دو عیسیٰ اور ان کی والدہ ہیں، یعنی دو خدا تو عیسیٰ اور ان کی ماں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا ہوا تو تین کا مجموعہ. اور یہ نصارہ کا ایک فرقہ ہے. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک ہی معبود ہے. إِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ مِنَ التَّثْلِيثِ وَلَمْ يُوَحِّدُوا، اگر یہ لوگ باز نہ آئے ان باتوں سے جو کہتے ہیں یعنی تثلیث، اور انہوں نے وحدانیت اختیار نہ کیا، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ عَلَى الْكُفْرِ مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو کافروں کو یعنی جو کفر پر قائم رہیں گے ان میں سے دردناک عذاب آ پکڑے گا.
اور وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو کافروں کو دردناک عذاب آ جائے گا، چاہے وہ کافر عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ خدا ماننے والے ہوں، چاہے وہ کافر عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خدا میں سے ایک ماننے والے ہوں، چاہے وہ کافر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے ہوں، چاہے وہ دیگر نظریات کے اعتبار سے کافر ہوں، یعنی دوسرے معبودوں کو خدا مانتے ہوں، شرک کرتے ہوں، کفر کرتے ہوں، یا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہوں، ان سب کافرین کا انجام یہی ہے کہ ان پر کیا دردناک عذاب ان کو آ پکڑے گا اور آج نکل یہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ آگے دیکھیے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یہ کیا یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے اللہ کے حضور اور مغفرت طلب نہیں کریں گے ان باتوں سے جو انہوں نے کہا؟ یہ استفہام برائے توبیخ ہے، یعنی ان کو ایسا کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے ان کو جو توبہ کرتا ہے اور رحم کرنے والا ہے ان پر۔ تو استفہام برائے توبیخ ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے، یعنی سوال کرنے کے لیے۔ استفہام تحقیق کے لیے ہوتا ہے، استفہام تقریر کے لیے ہوتا ہے، استفہام برائے سوال، استفہام برائے تقریر، استفہام برائے توبیخ۔ تو یہاں پر استفہام توبیخ کے لیے ہے، زجر کے لیے ہے، تنبیہ کے لیے ہے، ڈانٹنے کے لیے ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ تو افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے اللہ کے حضور اور استغفار طلب نہیں کریں گے ان باتوں سے کی وجہ سے جو انہوں نے کہا؟ استفہام توبیخ کے لیے ہے۔ واللہ غفور لمن تاب رحیم بہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے ان کو جو توبہ کرتا ہے اور رحم کرنے والا ہے ان پر۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت مضت من قبله الرسل فهو يمضي مثلهم وليس بإله كما زعموا والا لما مضى وامه صديقة مبالغة في الصدق كانا يأكلان الطعام كغيرهما من الحيوانات ومن كان كذلك لا يكون إلها لتركيبه وصوفه وما ينشأ من البول والغائط۔ مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہی ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، یعنی عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہی ہیں۔ نفی اس بات۔ قد خلت، خلت مضت کے معنی میں ہے، قد خلت مضت من قبلہ الرسل، تحقیق کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے تھے دنیا کے اندر، تو خلت مضت کے معنی میں ہوگا فہو یمضی مثلہم، چنانچہ یہ بھی گزر جائیں گے انہی کی طرح، جس طرح دیگر رسول گزر چکے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہوں گے؟ گزر جائیں گے۔ وَلَيْسَ بِإِلَٰهٍ، اور یہ معبود نہیں ہے، كَمَا زَعَمُوا، جیسا کہ ان لوگوں نے گمان کیا، وَإِلَّا لَمَا مَضَىٰ، ورنہ یہ گزرتے نہیں۔ یعنی جس طرح دیگر رسول آئے دنیا کے اندر اور اپنے وقت پر کام پورا کر کے چلے گئے دنیا سے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور دعوت و تبلیغ کے بعد ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہے نا، آسمان سے اتارے جائیں گے، دنیا میں کچھ دن رہیں گے اور گزر جائیں گے۔ اب سوال یہی ہے کہ ذرا عقل کے اندھوں غور کرو کہ جو گزر چکا، جو دنیا جس کو وفات آ گئی، جو اپنا رول ادا کر کے گزر چکا دنیا سے، بھلا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام معبود ہوتے تو نہیں گزرتے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام معبود ہوتے تو ہمیشہ سے ہوتے اور ہمیشہ رہتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے، گزرتے نہیں دنیا سے، عیسیٰ علیہ السلام انتقال نہیں کرتے، ہے نا۔ ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتارے جائیں گے، پھر اس کے بعد انتقال بھی کریں گے، ہے نا۔ تو اگر یہ معبود ہوتے تو یہ بھی گزرتے نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام گزریں گے دنیا سے، ان کا خاتمہ ہوگا، وہ انتقال کریں گے دنیا میں آ کر کے۔ ابھی وہ آسمان پر اٹھائے گئے نا، بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو معبود بھلا وہ کیسا معبود ہے جو گزر جائے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رہنے کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے۔ تو یہ سوالیہ انداز میں نظیر مثال دے کر کے سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح اللہ کے رسول ہے جس طرح دیگر رسول آئے اور گزر چکے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں۔ مبالغۃ فی الصدق، صدق میں مبالغہ ہے، یعنی ان کی والدہ کو صدیقہ کہا گیا اس لیے کہ وہ سچ بول انتہائی زیادہ سچی تھیں۔ تو سچ بولنے میں جو مبالغہ، خوب زیادہ جو سچ بولتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق کہا جاتا ہے۔ تو صدق میں مبالغتاً، ان کو مبالغہ کرتے ہوئے ان کو صدیقہ کہا گیا، ہے نا۔ سچ بولنے میں مبالغہ کرتے ہوئے حضرت مریم کو کیا کہا گیا؟ صدیقہ۔
کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ بھی اور حضرت مریم بھی، جیسے کہ دیگر جاندار کھانا کھاتے ہیں۔ ومن کان کذالک لا یکون الہا، اور جو ایسا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، یعنی بھلا جو کھانا کھائے دنیا کے اندر وہ معبود کیسا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے وہ بھی کھانا کھاتے تھے، اور ان کی والدہ بھی کھانا کھاتی تھی، تو جو بھلا کھانا کھائے وہ معبود کیسا ہے؟ لترکیبہ وضعفہ، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ غذا کے محتاج ہیں، اور کیا ہے؟ من وضعفہ، اور کمزور ہیں۔ وما ینشأ من البول والغائط، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بول و براز بھی ہوتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کھاتے، اور مریم علیہ السلام کھاتے پیتے بھی ہیں، بول و براز بھی کرتے ہیں، ہے نا، اور غذا کے محتاج بھی ہیں، غذا ان کی ضرورت بھی ہے، اور جس طرح دیگر انسان مرکب ہیں مختلف اعضاء سے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی مرکب ہے مختلف اعضاء سے۔ جس طرح انسان کمزور ہے اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کمزور ہیں، ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ضعف طاری ہوگا، ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی مختلف اعضاء سے مرکب ہیں، تو جس کے اندر ترکیب پایا جائے، جو مرکب ہو، جس کے اندر کمزوری اور اضمحلال طاری ہو، بھلا جو بول و براز کرتا ہو، بھلا جو غذا کا محتاج ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ انظر متعجبا کیف نبین لهم الآیات علی وحدانیتنا ثم انظر انا یؤفکون، کہ آپ دیکھو تعجب کرتے ہوئے کیسے ہم ان کو لیے آیات بیان کرتے ہیں اپنی وحدانیت پر، پھر آپ دیکھو کیسے یہ لوگ بہکے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو کیسے کیسے نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بیان کرتا ہے، ہم بیان کرتے ہیں، اور طرح طرح کی بدیہی نشانیاں، واضح نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ بہکے ہوئے چلے جا رہے ہیں، جہاں دماغ لگاتے ہیں، جہاں کیا شیطانی دماغ لگا کر کے اور گمراہی کو قبول کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے تعجب کی نگاہ سے کہ کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات اپنی وحدانیت کی، اور پھر دیکھیے کیسے یہ بہکے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی حق سے ہٹ جاتے ہیں دلیل قائم ہونے کے باوجود۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ غَيْرِهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ کہیے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کی جو تم کو نہ نقصان پہنچاتا ہے نہ نفع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے تمہارے اقوال کو اور جاننے والا ہے تمہارے احوال کو۔ والاستفہام للانکار، اور استفہام انکار کے لیے، اتعبدون میں جو حمزہ استفہامیہ ہے یہ انکار کرنے کے لیے ہے، یعنی تم کو اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں کی یا ان چیزوں کی پوجا نہیں کرنا چاہیے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ لَا تَغْلُوا تَجَاوَزُوا الْحَدَّ فِي دِينِكُمْ غُلُوًّا غَيْرَ الْحَقِّ بِأَن تَزَوُّوا عِيسَىٰ أَوْ تَرْفَعُوهُ فَوْقَ حَقِّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ بِغُلُوٍّ وَهُمْ أَسْلَافُهُمْ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ طَرِيقِ الْحَقِّ وَالسَّوَاءُ فِي الْأَصْلِ الْوَسْطُ، اور آپ کہیے کہ اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ حد سے تجاوز نہ کرو، تم اپنے دین کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں حد سے زیادہ غلو نہ کرو، نہ حق۔ بیان تضعوا عیسیٰ، بین طور کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے گھٹا دو، او ترفعوا فوق حقہ، یا ان کو ان کے حق کے اوپر بڑھا دو، ان کے حد سے اوپر بڑھا دو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جہاں ہے ویسے رہنے دو، جو مقام ہے ان کا اسی مقام پر رہنے دو۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ گھٹا دیا، نبی ماننے سے انکار کر دیا، ہے نا، اور ان کو ان کے شان میں گستاخیاں کی، ان کے والدہ پر الزام لگایا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کر دیا، اور کہاں تک پہنچا دیا؟ الہ بنا لیا، معبود بنا لیا۔ تو غلو نہیں کرنا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے مقام سے ان کو گرانا بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور تم اپنے خواہشات، تم ان لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کرو جو گمراہ ہو گئے اس سے پہلے غلو کی وجہ سے، اور وہ ان کے اسلاف ہیں، یعنی اہل کتاب کے اسلاف ہیں، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو، اور وہ لوگ خود گمراہ ہو گئے حق کے راستے سے۔ وَالسَّوَا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، سوا کا لفظ آیا ہے تو سوا کے معنی فرمایا کہ فی الاصل الوسط، سوا اصلا وسط کو کہا جاتا ہے، درمیان کو، اور درمیانہ راستہ دین حق ہے اور صراط مستقیم ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد بأن دعا علیہم فمسخوا قردة وهم اصحاب ایلہ وعیسی ابن مریم بأن دعا علیہم فمسخوا خنازیر وهم اصحاب المائدة ذلک اللعن بما عصوا وكانوا یعتدون۔
لعنت کی گئی کافروں پر، بنی اسرائیل کے کافروں پر، لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کافروں پر، لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کافروں پر۔ کس کی زبانی؟ داؤد علیہ السلام کی زبانی، بئی طور کہ داؤد علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی اور وہ بندر بنا دیے گئے، مسخ ہو گئے بندر کی شکل میں، اور وہ اصحاب ایلہ تھے، اصحاب ایلہ تھے۔ اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، بئی طور کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی تو وہ لوگ خنزیر کی شکل میں مسخ ہو گئے، اور وہ اصحاب مائدہ تھے اور وہ دسترخوان والے تھے۔ ذالک اللعنو، اور یہ لعنت اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ لوگ حد سے آگے گزر رہے تھے، وہ لوگ حد سے آگے گزر رہے تھے۔ تو کیا ہوا کہ ایلہ کا جو علاقہ تھا بحر طبریہ کے ساحل پر یہ علاقہ واقع تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بجھایا، دین کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے جب انکار کیا تو داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا بنا دیا؟ قردۃ، بندر بنا دیا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا بجھایا، دسترخوان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتارا گیا، اور پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے دسترخوان اترنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بنی اسرائیل مکمل طور پر ایمان نہیں لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنا دیا، ہے نا۔ تو ایک تو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اصحاب السبت کا بھی ذکر آپ نے سنا ہے کہ جو سنیچر کے روز مچھلی مارا کرتے تھے، سنیچر کے روز جو مچھلی مارا کرتے تھے تو کیا ہے، منع کیا گیا تھا کہ سنیچر کا دن ان کی عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ کیا ہے؟ ان کی عبادت کے لیے مخصوص ہے، اور سنیچر کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، لیکن وہ لوگ ہیلا اختیار کرتے تھے، بازو میں گڈھا کھود کر کے اور مچھلی کو پھنسا لیا کرتے تھے، اور اتوار کے دن جا کر کے شکار کر لیا کرتے تھے۔ کیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ان پر عذاب آیا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے اور وہ لوگ خنزیر اور بندر بنا دیے گئے۔ ٹھیک ہے مولانا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مسخ کا عذاب بھیجا کہ خنزیر اور بندر ان کو بنایا گیا، سمجھا؟ لیکن دنیا کے اندر جو خنزیر اور بندر ہیں یہ ان کی نسل سے نہیں ہے، یہ شروع سے آ رہے ہیں۔ جو قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسخ کر دیتا ہے تو اس قوم کو زندہ نہیں چھوڑتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ مسخ کیے گئے، بندر بنائے گئے، خنزیر بنائے گئے، لیکن زیادہ دن زندہ نہ رہے، پھر وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ آگے دیکھیے، کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ لوگ نہیں روکتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے، یعنی برے کام کرنے سے جو انہوں نے کیا، بہت برا عمل ہے ان کا یہ، یعنی وہ لوگ کہ ان میں کا بعض کو، چاہے اہل کتاب میں سے بعض کو بری باتوں سے نہیں روکتے تھے، حالانکہ ان کا کام تھا کیا ہے، اچھی باتوں کی تلقین کرنا اور بری باتوں سے روکنا، لیکن اہل کتاب کیا کرتے تھے، برائی پر ایک دوسرے کا تعاون ہی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے تھے برائی میں، اور ایک دوسرے کا ہنس کی برائی کا ارتکاب کیا کرتے تھے، روکنے کے بجائے اس کو آگے بڑھاتے تھے۔ تو فرمایا کانوا لا یتناہون، کہ وہ لوگ نہیں روکتے تھے، یعنی ان میں کا بعض کو نہیں روکتا تھا منکر کے ارتکاب کرنے سے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا عمل تھا ان کا جو انہوں نے کیا۔ ترى یا محمد كثيرا منهم يتولون الذين كفروا من اهل مكة بغضا لك لبئس ما قدمت لهم انفسهم من العمل لمعادهم الموجب لهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں، اہل مکہ میں سے آپ سے بغض کرتے ہوئے، یعنی اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں، اور کافروں سے دوستی کی وجہ مسلمانوں سے بغض ہے، سمجھا؟ تو کافروں سے دوستی کیوں کرتے ہیں؟ مسلمانوں سے بغض کی وجہ سے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت بری ہے وہ چیز جو ان کے نفس نے ان کے لیے کیا، یعنی بہت برا ہے وہ عمل جو ان کے نفس نے ان کے لیے کیا، لمعادهم الموجب لهم، اس لیے کہ لمعادهم الموجب لهم ان سخط اللہ علیہم، اس لیے کہ ان کی ناراضگی کا ذریعہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ناراض ہوا اور عذاب میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ من العمل ہو گیا، من العمل بیان ہو گیا ماں کا، من العمل بیان ہو گیا ماں کا، لمعادهم الموجب لهم، الموجب لهم یہ کیا ہے، الموجب کیوں نکالا گیا؟ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الموجب کا ذکر یہاں پر کیوں کیا گیا؟ تو جواب یہی ہے کہ دیکھیے
کہ مخصوص بالذم، مخصوص بالذم ان سخط اللہ علیہم ہے، کیا ہے؟ مخصوص بالذم ان سخط اللہ علیہم ہے، لیکن ان سخط اللہ علیہم کا حمل ما قدمت لہم انفسہم پر نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما قدمت لہم انفسہم یہ اہل کتاب کا فعل ہوا۔ کیا ہوا؟ اہل کتاب کا فعل ہوا۔ اور سخط اللہ علیہم اللہ ناراض ہوگا، اللہ کی ناراضگی، یہ اللہ کا فعل کیا ہوا؟ یہ اللہ کا فعل، اللہ کا فعل، اللہ کی ناراضگی یہ اللہ کا فعل، اور ما قدمت لہم انفسہم یہ اہل کتاب کا فعل۔ تو دونوں کا فاعل کون ہوا؟ الگ الگ ہوا۔ ما قدمت کا فاعل ہو گئے اہل کتاب، اور سخطہ کا فاعل کون ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ لہذا ما قدمت سے کا مخصوص بالذم، مخصوص بالذم فاعل کا ہوتا ہے، ان سخط اللہ ڈائریکٹ نہیں بن سکتا تھا، لہذا الموجب نکال کر کے بتلا دیا کہ مخصوص بالذم جو ہے وہ ڈائریکٹ ان سخط اللہ نہیں ہے، بلکہ الموجب یہاں پر ہے، وہ ہے مخصوص بالذم، ہے نا؟ تو فرمایا لبیس ما قدمت لہم انفسہم، بہت برا عمل ہے جو انہوں نے اپنے لیے کیا، اس لیے کہ یہ ان کے لیے لازمی عذاب کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ناراض ہوگا اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا مِنَ الْكُفَّارِ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، اگر وہ لوگ اللہ پر اور نبی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے اور جو ان پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے تو وہ لوگ کفار کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں، ایمان سے خارج ہیں۔ یعنی اہل کتاب جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں وہ دوستی اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام سے اور مسلمانوں کے پیغمبر سے ان کو بغض ہے۔ اگر وہ نبی پر ایمان رکھتے اور آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم پر ایمان رکھتے تو کافروں سے دوستی سے منع کر دیا گیا تھا، کافروں سے دوستی نہیں کرتے۔ لَتَجِدَنَّ يَا مُحَمَّدُ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لِتَزَاعُوا فِي كُفْرِهِمْ وَجَهْلِهِمْ وَانْحِمَاقِهِمْ فِي اتِّبَاعِ الْهَوَىٰ۔ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عداوت کے اعتبار سے ان لوگوں کو جو ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں یہود کو اور مشرکین کو، یعنی یہود اور مشرکین مسلمانوں سے عداوت میں سب سے ایک نمبر پر ہوں گے۔ کیا؟ دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں ان قوموں میں مذہب اسلام سے اور مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ بغض اور دشمنی رکھنے والی قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہود ہے اور مشرکین ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائیں گے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے مومنوں سے یہود کو اور مشرکین کو، لِتَزَاعُوا فِي كُفْرِهِمْ ان کے کفر کی زیادتی کی وجہ سے اور ان کے جہل کی زیادتی کی وجہ سے اور خواہش نفس کی پیروی میں منہمک ہونے کی وجہ سے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور آپ پائیں گے ان میں سب سے قریب محبت کے اعتبار سے ایمان والوں کے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی جو نصارہ ہوں گے وہ ایمان والوں سے کچھ تعلق رکھیں گے، اس لیے کہ نصارہ کے دلوں کے اندر نرمی ہوتی ہے نا، اور یہود نسلی برتری کے خمار میں مبتلا ہیں، اور جو مشرکین ہیں بطور خاص انڈیا کے مشرکین یہ بھی نسلی برتری کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم سر سے پیدا کیے گئے، کیا کیا؟ بقیہ تمام مخلوق ہمارے دھور ہے اور ہمارے بازو اور ہمارے پیر سے پیدا کی گئی ہے نا، سب مخلوق ہماری غلام ہے۔ تو یہود اور مشرکین یہ دونوں نسلی برتری کے اندر کیا ہے؟ مبتلا ہیں، لہذا یہ لوگ مذہب اسلام سے ہمیشہ سے دشمنی رکھتے ہوئے آئے ہیں اور ہمیشہ دشمنی رکھیں گے۔ لیکن جو نصارہ ہیں تو ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، لینت ہوتی ہے، اور یہ نسلی برتری کے اندر یہ مبتلا نہیں ہوتے ہیں عموماً، لہذا ان میں قسیسین ہیں، ان میں رہبان ہیں، ان میں عابد ہے، زاہد ہے، تارک الدنیا ہے، تو یہ لوگ ایمان والوں سے محبت رکھتے ہیں، لہذا اس کا مظاہرہ دنیا میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کیا فلسطینی مظلوم ہیں۔ فلسطینی کیا ہیں؟ دنیا کی سب سے مظلوم طبقہ اگر کوئی ہے روئے زمین پر مظلوم خطہ تو فلسطین کا علاقہ ہے، یہ مظلوم ہے۔ فلسطین کے ساتھ عام طور پر کون کھڑے ہوتے ہیں؟ مسلمان جو اہل ایمان ہے وہ تو کھڑے ہوتے ہی ہیں، لیکن ان کی مظلومیت پر اہل یورپ میں سے بھی جو کیا ہے عیسائی کرسچن لوگ ہیں تو وہ فلسطینیوں کی ہمدردی میں کبھی ریلی نکالتے ہیں، کبھی بیان دیتے ہیں، کئی پارلیمنٹ میں بحث کرتے ہیں، لیکن فلسطین کے بازو میں اسرائیل ہے،
جو فلسطین کے علاقے کو غصب کرتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ عام طور پر جو مشرکین کی حکومت جہاں ہے وہ ان کے ساتھ گاٹھ کیے رہتی ہے، سمجھا؟ لہذا اس کا مظاہرہ کہ نصارہ ایمان والوں کے کچھ قریب ہو سکتے ہیں، ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، اس کا مظاہرہ وہ ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ اس آیت کا مشاہدہ انسان مختلف احوال میں کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان میں اہل کتاب میں ایمان والوں سے محبت میں سب سے قریب پائیں گے نصارہ کو، اور یہ ان کی محبت ذالک ای قرب مودتہم، یا یہ ان کی محبت کا قرب مومنوں کے لیے اس وجہ سے ہے کہ ان میں سے علماء ہیں اور رہبان ہیں، یعنی عابد ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے حق کی عبادت سے، جیسا کہ یہود اور اہل مکہ تکبر کرتے ہیں۔ لہذا مشرکین جو گرو گھنٹال قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بطور خاص جن کا دعویٰ ہے کہ ہم بھگوان کے سر سے پیدا کیے گئے ہیں، ان مشرکین میں بہت کم لوگوں کو ہدایت ملی ہے، اور یہود میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے ہیں، لیکن عیسائی لاکھوں کی تعداد میں اسلام لائے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں اسلام کی توفیق ان کو ملی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ نزلت فی وفد النجاشی القادمین من الحبشہ، یہ آیت نازل ہوئی نجاشی کے وفد کے سلسلے میں جو حبشہ سے آ رہا تھا۔ قرأ علیہ السلام سورۃ یاسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھی، چنانچہ وہ لوگ رو پڑے اور اسلام قبول کیے۔ وقالوا ما اشبہ ھذا بما کان ینزل علی عیسیٰ، اور وہ ان لوگوں کہنے لگے کہ یہ کتنا مشابہ ہے اس سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ تو یعنی نجاشی کے وفد کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھا۔ تو نجاشی کا جو وفد تھا، اور اس میں سب کے سب کیا تھے، عیسائی تھے، وہ سب کے سب آنکھوں سے آنسو گرانے لگے اور رونے لگے، اور کیا کرے، رونے لگے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں، جو لوگ یہودی ہیں، یعنی وہ یہود ہیں، مبتدا ہے، اور صائبون اور جو صابی ہیں، انہی میں کا ایک فرقہ ہے، اور جو نصارہ ہیں، اور بدل ہے مبتدا سے من آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کیے، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ غمگین نہ ہوں گے آخرت کے اندر۔ یہ مبتدا کی خبر ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور یہ دال ہے انا کی خبر پر۔ لقد تحقیق کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا، یعنی الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، یہ پورا مبتدا بن جائے گا، اور من آمن منہم باللہ یہ مبدل منہ، اور من آمن منہم باللہ والیوم الآخر بدل مبدل منہ سے مل کر کے مبتدا بن جائے گا، اور مبتدا سے مل کر کے انا کا اسم بن جائے گا، اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ مبتدا کی خبر ہو جائے گا، اور مبتدا کی خبر بن کر کے پھر کیا انا کی خبر بن جائے گا، یہ سمجھا؟ تحقیق کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اللہ پر ایمان لانے کا اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا، اور ہم نے ان کے پاس رسولوں کو بھیجا، جب ان کے پاس رسول آئے انہی میں سے ان چیزوں کو لے کر جو ان کا جی نہیں چاہتا تھا، یعنی حق بات کو لے کر، تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ ان میں سے ایک فریق نے جھٹلایا اور ایک فریق نے نبیوں کو قتل کیا، جیسے کہ زکریا اور یحییٰ کو، اور یقتلون سے تعبیر کیا گیا، نہ کہ قتلوا سے، حال ماضیہ کی حکایت کی وجہ سے فواصل کی رعایت کرتے ہوئے، اور ان لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان پر کوئی عذاب نہ آئے گا، تکونوں کو رفع کے ساتھ ان مخففہ ہوگا، اور نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو ان ناصبہ ہوگا، اور ان لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان پر کوئی عذاب نہ آئے گا رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے، چنانچہ وہ لوگ حق سے اندھے ہو گئے، حق کو دیکھا نہیں، اور حق کو سننے سے بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر متوجہ ہوا جب انہوں نے توبہ کیا، پھر وہ لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے دوبارہ، اور کثیر منہم بدل ہے ضمیر سے، یعنی ان میں سے بہت سارے لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ یہ کثیر منہم آمو اور سمو کے اندر جو ہم ضمیر ہے اس سے بدل ہے، سو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس پر بدلہ دے گا۔ تحقیق کے کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے،
اس کی مثال گزر چکی ہے۔ اور مسیح نے ان سے کہا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، میں معبود نہیں ہوں۔ یقیناً جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا عبادت میں دوسرے کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، یعنی اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک دے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں جو ان کو اللہ کے عذاب سے روک دے۔ تحقیق کے کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین کا تیسرا ہے، یعنی ان میں سے ایک ہے اور دوسرے دو عیسیٰ اور ان کی والدہ ہیں، اور یہ نصارہ کا ایک فرقہ تھا۔ حالانکہ اللہ کے علاوہ حالانکہ کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے۔ اگر وہ لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں یعنی تثلیث سے، اور انہوں نے وحدانیت کا اقرار نہ کیا، تو کافروں کو ان میں سے کافروں کو جو کفر پر جمے رہیں گے دردناک عذاب آ پکڑے گا، اور وہ جہنم ہے۔ کیا یہ لوگ توبہ نہ کریں گے اللہ کے حضور اور استغفار طلب نہیں کریں گے ان باتوں سے جو کہتے ہیں؟ استفہام برائے توبیخ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے ان کو جو توبہ کرتا ہے، اور رحم کرنے والا ہے ان پر۔ مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں۔ تحقیق کے ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، یہ بھی انہی کی طرح گزریں گے، اور یہ معبود نہیں جیسا کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں۔ اگر معبود ہوتے تو گزرتے نہیں۔ اور ان کی والدہ صدیقہ ہے۔ صدیقہ کہا گیا صدق میں مبالغہ کرتے ہوئے، اور وہ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے جیسے کہ دیگر جاندار کھانا کھاتے ہیں، اور جو کوئی ایسا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، مرکب ہونے کی وجہ سے اور کمزوری پائے جانے کی وجہ سے، اور جو بول و براز ہوتا ہے اس وجہ سے۔ آپ دیکھیے تعجب کرتے ہوئے کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات کو اپنی وحدانیت پر، پھر آپ دیکھیے کیسے یہ لوگ بہکے جا رہے ہیں، یعنی حق سے ہٹ رہے ہیں دلائل کے قائم ہونے کے باوجود۔ آپ کہیے کیا تم عبادت کرو گے اللہ کو چھوڑ کر اس کی؟ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی جو نہ تم کو نقصان پہنچاتا ہے نہ نفع، جو تمہارے لیے نہ نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا؟ اللہ سننے والا ہے تمہارے اقوال کو، جاننے والا ہے تمہارے احوال کو۔ اور استفہام انکار کے لیے ہے۔ آپ کہیے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تم حد سے تجاوز نہ کرو، دین کے سلسلے میں غلو نہ کرو، نہ حق بہی طور کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی شان گھٹا دو، یا ان کو حد سے اوپر چڑھا دو، حد سے اوپر بلند کر دو، اور ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو گمراہ ہو گئے اس سے پہلے غلو کی وجہ سے، اور وہ ان کے اسلاف تھے، اور انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو، اور وہ خود ساراہ حق کے راستے سے بھاگ گئے۔ اور سوا اصل میں وسط کو کہتے ہیں۔ لعنت کی گئی کافروں بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام کی زبانی، بہی طور کہ داؤد علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی داؤد علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی۔ اللہم لعنہم وجعلہم قردۃ فمسخوا قردۃ، یعنی داؤد علیہ السلام کی بد دعا یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت کیجئے اور ان کو بندر بنا دیجئے، چنانچہ وہ لوگ بندر ہو گئے اور مچھلی کا انہوں نے شکار کیا تھا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام کی زبانیں ان پر بد دعا کی گئی، داؤد علیہ السلام کی زبانیں لعنت کی گئی، بہی طور کہ داؤد علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی، چنانچہ وہ لوگ بندر بنا دیے گئے، اور وہ ایلا والے تھے۔ اور ایلا کہاں ہے؟ بحر تبریہ کے بازو میں تھا۔ اور عیسیٰ ابن مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، بہی طور کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی، اور وہ خنزیر بنا دیے گئے، اور وہ اصحاب مائدہ تھے یعنی دسترخوان والے تھے۔ اور یہ لعنت اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور وہ لوگ سرکشی کر رہے تھے، یعنی اور وہ لوگ ایک دوسرے کو برائی کرنے سے روکتے نہیں تھے، اور بہت برا عمل تھا وہ ان کا جو وہ کر رہے تھے، یعنی ان کا فعل برا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے لوگوں کو جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں، یعنی اہل مکہ میں سے آپ سے بغض کرتے ہوئے، اور بہت برا ہے وہ عمل جو انہوں نے اپنے لیے کیا، اس لیے کہ یہ اللہ کی ناراضگی اللہ کی دائمی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ بہی طور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ناراض ہوگا اور عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے، اور جو ان پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے، تو یہ لوگ کافروں سے دوستی نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ایمان سے خارج ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائیں گے ایمان والوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے یہود کو اور مشرکین کو، اہل مکہ میں سے
اس لیے کہ وہ کفر میں بہت آگے بڑھے، ان کے کفر میں اضافے، ان کے کفر میں زیادتی کی وجہ سے اور جہل میں زیادتی کی وجہ سے اور ان کے خواہش نفس کی پیروی میں انہماک کی وجہ سے۔ اور آپ پائیں گے ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب رہنے والے اور آپ پائیں گے ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب محبت کے اعتبار سے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اور ان کی محبت کا قرب مومنوں سے اس وجہ سے ہے کہ وہ ان میں سے بہت سارے قسیسین ہیں یعنی علماء ہیں اور تارک الدنیا عبادت گزار ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے حق کی عبادت سے، جیسا کہ یہود اور اہل مکہ تکبر کرتے ہیں۔ اور یہ اگلی آیت اور یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ جو گزری آیت وہ نازل ہوئی، اور اگلی آیت نازل ہوئی، اگلی آیت وَإِذَا سَمِعُوا اگلی آیت نازل ہوئی نجاشی کے، رہنے دیجیے اس کو۔